شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب گہن میں آ گیا تھا، وہ بھی جلد سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور سر پیٹنے لگا۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، سب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ رئیس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ گھبراہٹ میں پوچھا، کیا کہیں تکلیف ہے؟ مولج کو بلائیں، جلد بتائیے۔ کچھ جواب دینے کی بجائے وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، جلد بتائیے کیا قصہ ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا، ہائے میں لٹ گیا، اپنی تباہی کا قصہ کیا بتاؤں تم سے۔ آج کا واقعہ تمہیں معلوم ہی ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ میں نے ان معصوم سید زادوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا تھا۔ ہائے افسوس، اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعہ کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیانک اور ہولناک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک نہایت حسین اور شاداب چمن میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر دریافت کیا، آپ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ باغ فردوس کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور ایک اعلان کے ذریعے امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ باغ فردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھا اور جو ہی دروازے کے قریب پہنچا، جنت کے پاسبان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آخر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس نے حقارت امیز لہجے میں جواب دیا، تم امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کا ثواب دو، سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر ثبوت لیے اگر نبی زادوں کو تم اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے تو تمہیں بغیر ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیوں کر مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، ضابطے کی ہوگی۔ انجام سے مت گھبراؤ، اس سلسلے کا آغاز تم ہی نے کیا ہے۔ جاؤ، محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب سے یہ ہولناک خواب دیکھا ہے، انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ میرے تئیں یہ خواب نہیں ہے، واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فردائے قیامت میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ کر رہے گا۔ ہائے میں سرمدی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ قہر الہی کی زد سے مجھے بچا سکتا تھا، اسی کو میں نے عذردہ کر لیا ہے۔ اب کون میری چارہ سازی کرے گا؟ بیوی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی جان مت ہلکان کیجیے، خدا بڑا غفور و رحیم ہے، اس کے دربار میں روئیے، تڑپیے، فریاد کیجیے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، وہ آپ کی خطا ضرور معاف کر دے گا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا کی رحمتوں سے نا امید ہونا مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا شیوا ہے۔ رئیس نے کراہتے ہوئے جواب دیا، تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کی بات کرو، خدا کا حبیب جب تک عذردہ ہے، ہم لاکھ فریاد کریں، رحم و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔ خدا کی رحمت ہمیشہ اپنے محبوب کا تیور دیکھتی ہے، محبوب کی نظر سے گرنے والا کبھی نہیں اٹھ سکا ہے۔ صد حیف، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، آج اسی کے گھر کا آبگینہ میں نے توڑ دیا۔ وہ نہ بھی اپنی زبان سے کچھ کہے، جب بھی مشیت الہی بہرحال اس کی طرف دار ہے، وہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بیوی کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، تو پہلے خدا کے حبیب ہی کو راضی کر لیا جائے، ابھی شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، صبح سویرے ہی انہیں تلاش کریں اور جس طرح بھی ہو منت سماجت کر کے منا کر انہیں گھر لائیں۔ وہ اگر راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، اس کے بعد آسانی سے رحمت یزدانی کی توجہ حاصل کی جا سکے گی۔ بیوی کی یہ بات سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا، جیسے نگاہوں کے سامنے امید کی کوئی شمع جل گئی ہو۔
اتنی دیر کے بعد اب اسے اپنی نجات کا ایک موہوم سا سہارا نظر آیا تھا۔ آج صبح ہی اسے مجوسی کے گھر پر مردوں، عورتوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں وہ بے تحاشا گھر کی دولت لٹا رہا تھا۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ خاندان رسالت کے 2 شہزادے اس کے گھر مہمان ہیں۔ مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی تلاش میں جوں ہی گھر سے باہر نکلا، مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے 2 نونہال کل سے یہاں مقیم ہیں۔ پروانوں کا یہ ہجوم انہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس کی بانچیں کھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کو بچوں کے معاوضے میں چاہے زندگی بھر کی کمائی دینے پڑے، قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے رئیس اور اس کی بیوی دونوں مجوسی کے گھر پہنچے۔ دیکھا تو دونوں شہزادے دلہے کی طرح بند سور کر بیٹھے ہیں اور مجوسی ان کے سروں سے اشرفیاں اتار کر مجمع کو لٹا رہا ہے۔ رئیس نے آگے بڑھ کر مجوسی سے کہا، مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری کام ہے، ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائیں۔ مجوسی رئیس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرمائیے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ رئیس نے اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، یہ 10,000 اشرفیوں کا توڑا ہے، اسے قبول فرمائیے اور یہ دونوں شہزادے میرے حوالے کر دیجئے۔ مجھے حق بھی پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے یہ میرے ہی غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ مجوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فردوس کی جو عالی شان عمارت آپ نے دیکھی ہے اور جس میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا گیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں 10,000 اشرفیوں میں اسے فروخت کر دوں اور زندگی میں پہلی بار رحمت یزدانی کا جو دروازہ کھلا ہے اپنے اوپر مقفل کر لوں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس خواجہ کونین کو عزردہ کر کے اپنے اوپر جنت حرام کر لی ہے، رات کو ان کے جلوہ بار تبسم سے ہمارے دلوں کی کائنات روشن ہو چکی ہے۔ اے خوشا نصیب کہ اب ہمارے گھر میں کفر کی شبِ دیجور نہیں ہے، ایمان اور اسلام کا سویرا ہو چکا ہے۔ یاد کیجئے خواب کی وہ بات جب آپ جنت کے پاسباں سے کہہ رہے تھے کہ آخر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میں اس وقت اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ جنت کے صدر دروازے سے گزر رہا تھا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں بھی پہچان لیا گیا۔ وہاں زبان کی بات نہیں چلتی، دل کا آئینہ پڑھا جاتا ہے میرے بھائی۔ ہمارے حال پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و نوازش کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھنا چاہیے ہو تو اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دیجیے۔ حضرت سیدہ کی کنیز شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہے، غالباً وہ ابھی سجدے میں ہی ہوں گی۔ سر اٹھانے کے بعد ذرا اس کی دمکتی ہوئی پیشانی کا نظارہ کر لیں۔ عالم خواب میں جس حصے پر سیدہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا تھا، وہاں اب تک چراغ جل رہا ہے، کرن پھوٹ رہی ہے اور در و دیوار سے نور برس رہا ہے۔ جن شہزادوں کے دم قدم سے ہمارے نصیب چمکے، دلوں کی انجمن روشن ہوئی، جیتے جی سرمدی امان کا پروانہ ملا، اور ایک رات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ انہیں 10,000 اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ صبح سے اب تک میں 10,000 اشرفیاں صرف ان کے اوپر سے نثار کر چکا ہوں۔ اب وہ میرے مہمان نہیں ہیں، گھر کے مالک ہیں، ہم خود ان کے حوالے ہیں، انہیں کیا حوالہ کر سکتے ہیں؟ بھائی جان، آپ کا یہ سارا جوش عقیدت رات کے خواب کا نتیجہ ہے۔ خواب سے پہلے آنکھ کھل گئی ہوتی تو بات بن سکتی تھی، اب اس کا وقت گزر چکا ہے، البتہ ماتم کا وقت باقی ہے، وہ کبھی نہیں گزرے گا۔ رئیس سر جھکائے ہوئے باتیں سن رہا تھا اور روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بڑے بھائی کی نظر جوں ہی اس کی طرف اٹھی، دل جذبہ رحم سے بھر آیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بڑے سے بڑے غم کا بار رسا لیا ہے، لیکن بھیگی ہوئی پلکوں کا بوجھ ہم سے کبھی نہیں اٹھ سکا۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تمہارا شیوا تھا، لیکن ہم تمہارے ساتھ اپنے گھر کی ریت برتیں گے۔ جاؤ، تمہیں ہم نے معاف کر دیا، نانا جان بھی معاف کر دیں گے، مایوسی کا غم نہ اٹھاؤ،
جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ گھر لوٹتے وقت رئیس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ دوستو، تو یہ تھی دونوں شہزادوں کی بقیہ داستان۔ تو آج یہ جو ہے بقیہ داستان کا دوسرا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل ایک نئی داستان کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔